دنیا والے بن گئے، راتوں میں چھپ چھپ کے گندی تصویریں دیکھتے تھے، مگر اب تو کھل کے آ گئے ہیں، اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں گندا، اپنے موبائلوں میں گندی تصویریں لگاتے ہیں گندی، اور کہتے ہیں لو یہ میں دیکھ رہا میں لگا رہا ہوں، مجھے دیکھو میں بے غیرت ہو گیا۔ اور مسلمان تم کو شرم نہیں آتی؟ اگر میرا رب ناراض ہو گیا اور ایمان مرتے وقت چھن گیا تو کیا ہوگا؟ بتا میرے دوست، بتا میرے بھائی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، میاں جنہوں نے گندی تصویریں دیکھی، جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اپنی جوانی کو بمبئی کے ہیرو کی طرح پسند کرنے والوں، اپنے جوانی کو میاں بمبئی کے ہیرو کی طرح ناچنے کودنے والوں، تمہارے کپڑے بھی انہی کی طرح ہیں، یہ بربادی کا سبب ہے۔ اگر تمہیں جوانی ہی دیکھنی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی جوانی نہیں دیکھتے، بلکہ کربلا کے علی اکبر کی جوانی دیکھتے، جس نے 18 سال کی عمر میں، جس نے 18 سال کی عمر میں اپنی شہادت دینے کے بعد دنیا کو یہ بتایا تھا کہ وہ جوانی کامیاب نہیں ہے جو دنیا کی دیوانی ہے، جوانی تو وہ کامیاب ہے جو مدینے والے کی دیوانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ ذرا دھیان سے میری بات سن لیں، یہ آپ کا میرے لیے بہت بڑا انعام ہو جائے گا۔ میری بات سن لیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت زمانہ بڑا خطرناک چل رہا ہے، ہمیں چاروں طرف سے مٹانے کی باتیں چل رہی ہیں، کبھی کوئی کسی کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان ڈر رہا ہے، مسلمان ڈر رہا ہے، اس وجہ سے ڈر رہا ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان کو فلاں مار دیا، فلاں نے مسلمان کو مار دیا۔ ارے وہ مسلمان نہیں ہے جو مدینے والا مسلمان تھے۔ اگر ہم مدینے والے مسلمانوں کی طرح ہو جائیں تو پھر ہمیں مارنے کی بات تو چھوڑو، ہماری طرف نظر اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ حق 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 زندہ باد۔ آپ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، توجہ کرو، مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑا سا ایگو کم کریں، اب مائک بہت اچھا ہے، تو میں ادھر دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، مجھے قبر میں جا کے حضور کو جواب دینا ہے کہ میرے امتیوں کو کیسے تقریر سناتے تھے تم، اور میری قبر جتنی قریب ہے نا، آپ میں سے شاید کسی کی نہ ہو، میں تو ہر دن کو آخری سمجھ لیتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، اگر ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو گے تو اس میں برکت ہوگی۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اگر آخری نہیں سمجھو گے تو مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے، پوری زندگی نماز کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اگر ہر نماز آخری سمجھ کے کی جا سکتی ہے تو میں بھی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں، ہر تقریر کو اس وجہ سے کہ ذرا غور تو کرو، ہم کل تک کتنے معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ذرا غور تو کریں آپ کیسے لوگ تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، میں مدینے کے لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہے؟ آپ صحابہ اکرام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ نبی کے عاشقوں کو کتنا جانتے ہیں؟ میرے حضور کے زمانے کو آپ کتنے متعارف؟ جنہیں اپنی تاریخ یاد نہ ہو، یہ لڑکے یہ جانتے ہیں کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ہیرو کے بارے میں جانتے ہیں، یہ بایوگرافی جانتے ہیں، یہ کرکٹروں کو جانتے ہیں، فلاں کرکٹر، یہ کرکٹر ایسا۔ یہ میری نوجوان نسل ہر ہیرو کا بایا ڈاٹا جانتی ہے، مگر یہ قوم میاں بمبئی کے ہیرو یا کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں جانو گے نوجوانوں تو تمہیں برکتیں اور تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، تمہیں ان بمبئی کے لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ ابو بکر عمر کے بارے میں جاننا ہوگا۔ زندہ باد۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دھیان نہیں دیتے، کدھر ہی موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ یہ موبائل میں لگے لینے والے وہ لوگ میں نے مدینے میں بھی دیکھے، یہ وہاں جا کے بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ جن کے نصیب میں یہی گندا گھٹیا موبائل ہے، ان کے نصیب میں اچھی چیز نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو ذرا، زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا، آپ کو جاننا ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں صحابہ اکرام کا ذکر ہی کتنا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام کی مخالفت ہو رہی ہے، ان کی توہین کر رہے ہیں لوگ۔ ارے توہین کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدبخت ہیں جو توہین کر رہے ہیں، مگر میں یہ پوچھتا ہوں صحابہ اکرام کے بارے میں لوگوں کو معلومات کتنی ہے؟ اللہ، پیروں کے بارے میں معلومات ہے، اللہ پیر یہ ہے، یہ پیر وہ ہے، وہ پیر وہ ہے۔ ٹھیک ہے، پیر بھی اپنی جگہ ہے، ان کی بھی عظمتیں اپنی جگہ ہے، ناراض نہ ہو جائیں۔ کئی پیر صاحب ایسے میرا نام سن کے منع کر دیتے، انہیں نہ بلانا۔
میں کہا ٹھیک ہے پیر صاحب آپ ناراض ہو جاؤ، کم سے کم اللہ تو راضی ہو رہا ہے نا، اور اللہ کی رضائی تو دیکھنی ہے ہمیں۔ میں کہتا ہوں اس امت پر سب سے پہلا حق صحابہ کرام کا ہے، اہل بیت کا ہے، اور انہیں اگر سمجھو گے، انہیں ڈسکس کرو گے تو تمہارے اوپر ہی برکتیں آئیں گی۔ یہ جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، یہ آنکھیں دکھانا بند کر دیں گے۔ تم نے بھلا دیا اسلام کی پہلی جنگ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اسلام کہاں سے آگے بڑھا تھا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں سوائے 313 مسلمان کے اور کوئی روئے زمین پر بظاہر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ 313 مدینے میں تھے، 1000 کا لشکر چلا تھا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں میری تقریر سننے آئی ہیں تو میری بات پر دھیان دے، یہ گوشہ ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مکے سے چلے ہیں 1000 کا لشکر، بڑا عظیم الشان لشکر، اور مکے کی عورتوں نے زیورات اتارے، اپنے ہار اتارے، اپنے کنگن اتارے، اور کہا اے ابو جہل یہ لے جا ہمارے کنگن، اور اسلام کو مٹا دے، ہمارا مال لے لے، آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے۔ تو مدینے کی عورتیں آئیں، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دولت تو نہیں ہے، مگر یہ 18 سال کا لال لے جائیے اور اسلام کو بچا لیجیے یا رسول اللہ۔ اللہ 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 کیسی عورتیں تھی وہ آج کل کے زمانے کی عورتیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں سنیں، اے میری بہنوں تمہارے کانوں میں یہ بتاؤ کب جو رنگے گی، یہ بتاؤ جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے نیک نہیں ہو سکتے۔ اگر مدینے کی عورتیں لاجواب تو مدینے کی مرد لاجواب تو مدینے کی عورتیں بھی لاجواب ہے کہ نہیں لاجواب؟ بولو ادھر دیکھو 313 کی طرف کے حملہ کرنے کے لیے ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں تھا، ایسا بورایا پھر رہا تھا کہ اپنے ہاتھ میں لے کے رسی ہاتھ میں گھومتا تھا، کہتا تھا اس رسی میں باندھ کے لے کے آؤں گا اللہ کے نبی کو، اس میں باندھ کے لے کے آؤں گا۔ اور جب وہ اتنا اوور کانفیڈنس میں چلتا پھرتا تھا، اور جب وہ وہاں سے نکلا میرے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھو میں نے مکہ چھوڑا، میں مدینے آ گیا، اب مدینے میں میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس دین کو مٹانے کی باتیں چل رہی ہے، بولو کون میرے ساتھ چلے گا؟ بولو کون میرے ساتھ چلے گا؟ انصار اور مہاجرین 313 آ کے کھڑے ہو گئے، حضور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سرکار نے فرمایا سوچ لو چلو گے ہمارے ساتھ؟ یا رسول اللہ ہم چلیں گے اللہ کے رسول۔ فرمایا سوچ لو تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت مسلمہ۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اے میرے اللہ کے رسول ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری لاشوں پہ پہلے گزریں گے کفار مکہ پھر آپ تک آئیں گے، ہمارا بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے نبی نے فرمایا پھر چلو، 313 چلے ہیں مگر 7 تلواریں ہیں، باقی تو میاں اب ذرا غور کرو، ادھر دیکھو 7 تلواریں ہیں، 313 اب 306 لوگ جو ہے نا ان کے ہاتھ میں تو کوئی تلوار ہی نہیں ہے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو۔ اب کھجور کی ڈنڈیاں کاٹ کر کے صحابہ کرام کے ہاتھ میں دی جا رہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور اگر تلوار کے مقابلہ کرنے والے کو کھجور کی ڈنڈی دی جائے تو وہ ڈر نہیں جائے گا؟ اس سے کیا مقابلہ ہوگا؟ یہ تو کھجور کی ڈنڈی، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر صحابہ کرام کھجور کی ڈنڈیوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے، اور ایسے لہراتے ہوئے جاتے تھے جیسے کھجور کی ڈنڈی نہیں کوئی ہاتھ میں ایٹم بم ہو، گھماتے ہوئے لے کے جاتے تھے۔ یہودیوں نے کہا مسلمان پاگل ہو گئے کیا؟ ارے دماغ خراب ہے تمہارا، کیا کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے سنو یہودیوں، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے بھروسہ، جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ پیچھے والے نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سید شباب حفظ صاحب قبلہ
मदीने के लोग चले हैं, मदीने के लोग चले हैं, और चले कैसे ये भी आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप भी सुन लो वो चले कैसे हैं। और रमजान का महीना है, उन्होंने रोजा कैसे रखा है, आपकी और मेरी तरह पेट भर भर के उन्होंने सहरी में नहीं खाया है। उन्होंने सहरी में सिर्फ एक खजूर की गुठली को चूसा है, खजूर भी पूरी पूरी नहीं है उनके पास, उन्होंने खजूर की गुठलियों को चूसा है, और चूसने के बाद उन्होंने उसी खजूर की गुठली को चूसने के बाद उन्होंने जो है वो पानी पी लिया, और उस खजूर को गुठली को फेंका नहीं, फिर जेब में रख लिया है कि जब रात को शाम को रोजा अफ्तारेंगे तो इसी खजूर की गुठली को चूसेंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। कपड़े उनके फटे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो धूप में चलते चलते 170 किलोमीटर का सफर तय करके बद्र पहुंच गए। बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया है। जब वो बद्र में पहुंचे, अल्लाहु अकबर वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जरा गौर करो ये कौन सी बद्र है जिसे अल्लाह ने अपनी आयत बताया। ये 313 जब जाके खड़े हुए और इनके हाथों में वो खजूर की डंडियां देखी, वो फौज जो पूरी रात नाच कूद की थी, जिन्होंने पूरी रात शराबें पी थी, जिन्होंने गोश्त खाए थे, जिन्होंने ऊंट को काट काट करके उनके भून के गोश्त खाए थे, जो बकरे काट खाए थे, वो मुसलमानों को देख के मजाक उड़ाते, तालियां बजाते हैं और कहते हैं ये हमसे लड़ने आए हैं, जरा देखो तो इनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं। ऐसे मसलेंगे मुसलमानों तुम्हें जैसे खजूर के, ऐसे मसलेंगे जैसे तुम्हें मच्छर और मक्खी को मसलते हैं, तुम्हारा निशान मिटा देंगे। हमसे लड़ने आए हो, तुम्हारे पास है क्या? जब उन्होंने ऐसी बातें की, मुसलमान उनकी तरफ देखने लगे तो मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया। यही तुम्हारी ताकत थी जो तुमने छोड़ दी, सर सजदे में रखने की आदतें चली गई। अब तुम कभी इधर जाते हो, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कहां कहां भागे फिरते हो। एक दर को छोड़ के जलील हो गए, हर जगह चले गए। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे नबी ने आज सजदा करना सिखाया है। मेरे नबी ने आज सजदा की जगह आज सजदे में सर रखा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा उतना कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी रोते रोते, मेरे पैगंबर रोते रोते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रोते, मेरे नबी की चादर जो है वो नीचे को आती है और नीचे को आके गिर जाती है। कहते हैं मैं ऊपर को उठा के चादर रखता हूँ, फिर नबी की चादर नीचे गिर जाती है और हुजूर रो रहे हैं, हुजूर के आंसू नीचे को गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, वो तेरे यार के जाने वाले और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। अल्लाह के रसूल की आंखों के आंसू गिर के और बद्र की रेत को भिगो रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐ अल्लाह, काश मैं इंसान न होता, बद्र की